جانور، پرندے اور کیڑے بھی طبعی موت مرتے ہیں، مگر ان کی لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے سینکڑوں سال قبل جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ دنیا بھر میں روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پرندے، حشرات اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو، یا پھر شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے اسے گھائل کیا ہو۔ کسی نے آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 400 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔